بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رحمہ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر آپ اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ رحمہ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت رابعہ رحمہ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لیں۔ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کو تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہ سنی۔ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تو آپ خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ کی اہلیہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد؟ اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں فرمایا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ رحمہ اللہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ کو حیرت کیوں ہوئی ہے؟ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اس عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھ پہ لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ ضرور ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارہ کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ جب شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ عیسیٰ زروان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز و محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ دربان نے عرض کیا۔ عیسیٰ زروان تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و محبت کے ساتھ اس خواب کو پورا کیا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیکچول اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔